بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج پہلا دن ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور چیف جسٹس۔ وہ فل کورٹ کو آج وہ چیئر کریں گے اور معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ لیکن آج صبح جب وہ پہنچے سپریم کورٹ تو انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کیا پولیس سے، اور یہ کہا کہ بس آپ دل جمعی سے اپنا کام کریں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں بعد میں۔ دوسرا، بہت سارا سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا بات کر رہے ہیں، کیا توقعات ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور کرنے وہ کیا جا رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بڑی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی تھی کہاں سے پکڑا گیا، کیونکہ وہ بحریہ ٹاؤن کے فیز 3 میں تھے۔ تو یہاں پر عالم یہ ہے کہ بحریہ کا نام کوئی بندہ اپنی خبر میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، اور وہ کہا جا رہا تھا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز نمبر 3 میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب بہت ساری اس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے، میں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اپنا گھر نہیں تھا جہاں پر وہ تھے، شاید یہ گھر بحریہ کی جو اونرشپ ہے ان کا گھر تھا، ان کے کسی عزیز کا گھر تھا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کا گھر ہی ہو۔ میں کوئی اس پہ اس لحاظ سے پورا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن بحریہ میں وہ موجود تھے اور پچھلے کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے وہ موومنٹ بھی کر رہے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو بھی کر رہے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، لیکن گرفتار نہیں تھے۔ ان کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل وہ بھی کھڑے ہیں ساتھ، اور انہوں نے جو اپنے ٹویٹر کو استعمال کیا، اپنی گفتگو کو استعمال کیا، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو بحریہ کے جو مالکان ہیں، سب کو پتہ ہے ملک ریاض صاحب ہیں، وہاں پر اگر موجود تھے شیخ رشید صاحب، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے انہیں یہ یقین تھا کہ شاید یہاں پر انتظامیہ انہیں آ کے گرفتار نہیں کرے گی، اور ان کی جو موومنٹ تھی یا جو بھی تھی معاملہ، وہ بھی بہت ریسٹرکٹڈ تھا۔ مل تو وہ رہے تھے جیسے میں نے کہا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ پھر جب وہ وہاں پر ان کو الزام یہ ہے، ان کے جو بھتیجے نے جو ویڈیو پیغام دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ کپڑے سول کپڑوں میں تھے، کچھ لوگ پولیس بھی تھی، اور وہ آ کے لے گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریری طور پر وفاق نے اور صوبہ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کے خلاف تو کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں۔ تو آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں کہ کہاں پر ہیں شیخ صاحب، لیکن جو لوگ ہیں، جو آئی جی پولیس پنجاب نے یہ کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک نیا سین ہے کہ پھر وہ کس نے ان کو اٹھایا، کیا ایف آئی اے کے پاس ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس ہیں؟ یہ تو اب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن ان کے ساتھ میں ان کے بھتیجے کو بھی اٹھایا گیا، ایک ان کا ملازم ہے اس کو بھی وہ لے گئے ہیں۔ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ یہ سینیریو بنا ہے، اور ابھی ان کی جو گرفتاری ہے، اٹ شوز کہ کریک ڈاؤن جو ہے۔ اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے گارڈ آف آنر نہیں لینا، بالکل ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ آنر یا رسپیکٹ آپ ارن کرتے ہیں۔ یہ جو جن لوگوں کو گارڈز آف آنر ملتے ہیں اور سارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں ان کے عہدوں کی وجہ سے، وہ ایکچول حقیقی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ حقیقی عزت ہوگی جب آپ نوٹس لیں گے، مثلاً یہ کسی پرچے کے بغیر کسی کو گرفتار کرنا، کون لوگ ہیں، پلین کلوتھ کون ہیں۔ سوشل میڈیا پر بڑا انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وزیر اعظم بھی بلوچستان سے، اور اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین بھی بلوچستان سے، پاکستان کا وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے، اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلوچستان سے ہیں۔ تو وہ جو ایک مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، جس کو ہمیشہ اپوزیشن جس پر کھیلتی ہے اور بڑی تنقید کی جاتی ہے ریاست پاکستان پر، اب تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور کل ہم نے بھی یہ تعریف کی تھی کہ اچھا جیسچر تھا، اپنی اہلیہ کو وہ ساتھ لے کے کھڑے ہوئے، لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین جو پچھلے کئی مہینوں سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کا ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ، جوڈیشل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، کوئی رہا بھی ہوتا ہے تو دوسرے مقدمے میں، تو کیا
جو اس کا نوٹس لیں گے چیف جسٹس، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 184(3) مظلوموں کے لیے ہے، 184(3) ان لوگوں کے لیے ہے جو بھٹھوں میں کام کرتے ہیں، جو کانوں میں کام کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو عدالت تو کیا کسی وکیل کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب یہ جو خواتین ہیں ہماری گھروں میں جو رہنے والی، جو سیاست میں جنہوں نے حصہ لیا، باہر نکلے، جن کا کوئی تعلق نہیں کسی وائلنس سے، صرف ان کو سیاسی مقاصد کے لیے پکڑا گیا، تو کیا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو دیکھیں گے؟ انہوں نے سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو چنا ہے وہ کرنے کے لیے، شاید وہ سپریم کورٹ کے لیے ایک ایسا معاملہ ہے، بالکل لیٹس گیو ہم اے لٹل ٹائم۔ لیکن سوشل میڈیا پر یہ باتیں آ رہی ہیں، ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، چیزیں بے انصافیاں ناانصافیاں اس ملک میں بہت ہیں۔ عمران ریاض ابھی تک مسنگ ہے، ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، یہ تو خیر نون کیسز ہیں، بڑے کیسز، اس طرح بلوچستان کے اور بہت سارے کیس ہیں، پنجاب کے پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ پریزنرز جو 4-4 5-5 مہینے سے اندر ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کڑا امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، اور بہت سارے لوگ جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ول ناٹ بی سین ایز اے ینگ اینگری مین، وہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ زخموں پہ مرہم رکھا جائے، جو ڈویژن ہے معاشرے میں اس کو ختم کیا جائے۔ تو جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا، اور قاضی صاحب کے جو چیلنجز ہیں، پرویز الہی صاحب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا ان کے ساتھ ہوا۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈی میں کسی پلازے سے کوئی اربوں روپے ملے ہیں، کوئی 7 ارب بتاتا ہے، کوئی 5 ارب بتاتا ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں اس لیے ان کا نام نہیں آ رہا، بڑا سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب نے مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ اساس اخبار ہے، شیخ افتخار صاحب ان کے کوئی وہ مالک ہیں، میڈیا ٹائکون ہیں، اس سے پہلے وہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے، تو ان کا یہ کوئی نجی بینک انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب نجی بینک تو آپ نہیں بنا سکتے، بینک تو جو حکومت ہے اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، ان کو پورا کر کے آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو شیخ افتخار کے قریبی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انویسٹمنٹ منی تھی اور پوری اس کی ٹریل فراہم کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن پیسے بہت ہیں، اور ہمیں تو کوئی چیز پتہ نہیں چلی۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ شیخ رشید کے بارے میں اسپیکولیشن ہے کہ وہ ملک ریاض کی پناہ میں تھے، اسپیکولیشن ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں، پکڑے وہیں سے گئے ہیں۔ ابھی یہ افتخار صاحب کا ہم بھی نام لے رہے ہیں، میڈیا، ہم سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت سارے لوگ آزاد ہیں، اور کوئی پابندی نہیں ہے، قدغن نہیں ہے، ہم کوئی کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے۔ شیخ صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہماری جگہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک انویسٹمنٹ منی تھی اور اس کی پوری ٹریل دے دی گئی ہے حکام کو، اور اس پہ ایف آئی اے بھی خاموش ہے۔ وہ بتائیں کہ کون سا ہے، بھلے کوئی میڈیا کا مالک ہے، بھلے کوئی صحافی ہے، کوئی بھی ہے، آپ بتائیں۔ اب تو چیف جسٹس بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہم یقینی بنائیں گے۔ تو بہرحال یہ تازہ ترین ہے، ابھی ہم سپریم کورٹ میں سماعت ہے اس کی، تو پھر جیسے وہاں پر سماعت ہوگی، کیا ریمارکس ہیں، کیا بات ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت، اللہ نگہبان۔